الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے ٹاپک کی طرف بڑھیں، ہم اس پروگرام کا آغاز آج تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ نجیب اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نجیب اللہ سے ہم درخواست کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوب، آپ نے ماشاءاللہ بہت کمال کیا جی، اور اس چھوٹی سی عمر میں ماشاءاللہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت جی، آج کا جو ٹاپک ہے یہ بڑا علامہ اقبال کا ایک معروف شعر ہے، اس حوالے سے ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بندے کا یہ پتہ چلانا کہ اللہ کی رضا کیا ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ اللہ کا بندے سے اس کی رضا پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شعر ایسا ہے کہ یہ جب سے علامہ مرحوم نے کہا ہے، میرا خیال ہے ہمیشہ پہیلی ہی رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خودی کیا ہے؟ صحیح۔ اکثریت خودی کو تکبر کے معنی میں لیتی ہے کہ اکڑ جاؤ یہ خودی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ خودی کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کے سامنے مت جھکو۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ ہمیشہ تمہاری گردن اللہ کی بارگاہ میں جھکے، غیر اللہ کے سامنے کبھی نہ جھکو، یہ خودی ہے۔ یہ خودی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے بھی نہ جھکو۔ صحیح، بالکل صحیح، سبحان اللہ۔ اب جب بندہ ہر طرف سے ہٹ کر صرف اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، چونکہ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت۔ بے شک۔ اللہ کی اطاعت کا ہمارے پاس ذریعہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بندہ یہاں پہنچتا ہے تو پھر اگلی بات آ جاتی ہے۔ بادشاہ جب کسی سے بہت خوش ہوتا ہے تو کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے۔ بالکل صحیح، یہ آخری درجہ ہے انعام کا۔ بالکل ٹھیک۔ کسی کو زمین دے دی، جاگیر دے دی، ریاست دے دی، حکمران بنا دیا کسی جگہ کا، اپنا نائب بنا لیا، اپنی مجلس میں بٹھا لیا، وزیر بنا دیا، یہ ساری باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں جو بندے سے کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور وہ تیار ہوتا ہے ہر ایک چیز، بادشاہ تیار ہوتا ہے ہر ایک چیز دینے جو کے مانگے لیے، گا جو وہ مانگے گا وہ وہ دوں دینے گا۔ کو تیار ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات۔ جب بندہ یہاں پہنچتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مانگ کیا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ نہیں کہ وہ بندے سے درخواست کرتے ہیں کہ جناب آپ جناب کو کیا چاہیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں مانگ کیا چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے. سبحان اللہ. اس کا مفہوم یہ نہیں کہ اللہ درخواست کرتے ہیں جی حضور آپ کو کیا چاہیے. ایسا نہیں ہے. لوگ یہ سمجھ کر حیران ہوتے ہیں نا. جی ہاں. اب وہ مفہوم وہی تھا. اسے الفاظ میں شعر کے مصرے میں سجانے کے لیے جو الفاظ منتخب کیے گئے وہ یہ تھے اور بڑے خوبصورت ہیں. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. مطلب تو یہ ہے کہ مانگ کیا مانگتا. بے شک بے شک. تو ایک مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے. کچھ صحابہ گردا گرد سیراب ہو رہے تھے دیدار علی سے. تو ایک شخص گزرا، بہت فقیر لگتا تھا، لباس بھی پرانا پھٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اپنی مستی میں جا رہا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے بارے تمہاری کیا رائے ہے. تو عرب میں ایک محاورہ تھا کہ جو بندہ بارزگار باعزت خوشحال ہے اسے ہر کوئی رشتہ دینے کو تیار ہے، اور جو بہت بدحال ہے اسے کوئی رشتہ نہیں دیتا. ایک محاوراتی زبان. صحیح. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اسے تو کوئی رشتہ بھی نہ دے. صحیح. یعنی یہ بہت گیا گزرا بندہ ہے معاشرے کا. آپ نے فرمایا لیکن اگر اللہ کے بھروسے پر اس کی زبان سے کچھ بھی نکل جائے اللہ پورا کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ اسے وہ اس رشتہ کیفیت میں. دیں نہ دیں، اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے بھروسے پر زبان سے کچھ بھی نکال دے اللہ اسے پورا کر دیں گے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو پتہ نہیں کہ یہ کیا نکالے گا. وہ نکالتی ہے وہ ہے جو اللہ کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اسی کو فنا فی اللہ کہتے ہیں. بالکل صحیح. ان کی زبان سے نکلتے ہی وہ ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. ہو. بالکل. اور یہی وہ درجہ ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. بے شک. اب اس کو کھینچ تان کر پہیلی بنا دیا گیا. مفہوم تو بڑا صاف ہے اور بڑا آسان ہے اور ہر ایک کے لیے صلاح عام ہے. یاران نقطہ داں کے لیے جو بھی پہنچنا چاہتا ہے پہنچے. یہ بندوں کے لیے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. کسی شاعر نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ ہم نے اقبال کا کہا مانا روز فاقوں مرتے رہے، جھکنے والوں نے رفتیں پائیں ہم خود ہی کو بلند کرتے رہے. تو یہ بالکل ہی الٹ مفہوم وہ اس کا سمجھ کے تو اس نے یہ بات کی. سمجھ ہی نہیں سکا. بالکل صحیح بات اور ہے. وہ یہ نہیں کہ ادیب اور شاعر نہیں سمجھ سکے. اسے میں تو سمجھتا ہوں کسی نے نہیں سمجھا. بالکل ٹھیک. کیونکہ یہ سارے جو حقائق علامہ اقبال نے اس میں بند کر دیے یہ تصوف کے ہیں. تصوف کے ہیں. سبحان اللہ. اور صوفی اس پائے کا کوئی ملا نہیں جو اس راز کو سمجھتا. بے شک بے شک. اگر کوئی تھا تو اس کا لوگوں سے اتنا تعلق نہیں تھا کہ انہیں سمجھا. بالکل صحیح. ہوں گے اللہ کے بندے، زمانہ خالی نہیں رہتا، لیکن وہ پھر الگ تھلگ ہو جاتے ہیں. لوگوں سے انہیں کیا لینا دینا. تو اس طرح اس کا کوئی مفہوم کسی نے بیان نہیں کیا. الحمدللہ یہ سوال آ گیا. اور یہ خودی کا جو مفہوم آپ نے فرمایا ہے کمال ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے جھک جاتا ہے پھر اس سے اوپر کون ہوتا ہے. پھر کسی اور کے پھر کسی سامنے آگے نہیں وہ جھکتا. جھکتا نہیں ہے اور اس کو جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی شک نہیں ہے اس میں. اور جو اس کے اندر پھر کانفیڈنس آتا ہے، پھر جو اس کے اندر ایک جاہ و جلال ہوتا ہے اس کا، بھائی میاں کیونکہ وہ تو اس ذات کے آگے جھک گیا نا. ایک خاتون کا نکاح ہو جاتا. صحیح. پھر اس کا سارا کچھ خامند کے لیے ہے نا. کیا پھر وہ بات ہے. بندے بندے کے سامنے اپنی آبرو ریزی تو نہیں کرائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتی. تو اگر ایک خاتون نکاح کی وجہ سے ایک بندے کے لیے زندگی محصور کر دیتی ہے، کیا بات ہے. تو مخلوق خالق کے لیے، مکلف مخلوق انسان خالق کو جب اللہ مانتا ہے تو پھر دوسروں کے در پہ کیوں جھکے. اور وہ پھر بے نیاز ہو جاتا ہے ہر جگہ سے. اگر جھکتا ہے تو بے آبرو ہے.
صحیح بات ہے. پھر خودی کہاں رہی؟ پھر نہیں ہے پھر وہ ادھر نہیں جھکا. نا جو ادھر جھک رہا ہے پھر وہ ادھر نہیں جھکا. ادھر سے تو دھتکارا جائے گا نا. دھتکارا گیا. جیسے بالکل ایک صحیح بات. خاتون اگر آوارہ ہوتی ہے تو خامد تو دھتکار دے گا. بالکل صحیح بات ہے. بے شک یہ بہت بڑا مسئلہ تھا اور یہ واقعتاً تصوف کا ہی یہ اور اس کے علاوہ یہ حل بھی نہیں ہو سکتا تھا. تصوف کے باہر یہ حل بھی نہیں ہو سکتا. یہ بہت خوبصورت بات ہے. اصل صوفی جو اس پائے کے تھے کیسے سمجھتے وہ خلق سے بے نیاز ہو گئے. صحیح بات. انہوں نے کسی کو سمجھایا نہیں. اور جو نہیں سمجھ سکتے تھے انہوں نے سمجھانا کیا تھا. بالکل صحیح بات. تو عمومی طور پہ اس کا مطلب غلط لیا جاتا ہے. جو اس کا اصل مطلب ہے وہ یہی ہے. وہ خود ہی لیتے ہیں جی اکڑ گیا بندہ بس متکبر ہو گئے تو خود ہی ہو گئے. وہ نہیں ہے. بالکل صحیح. خود ہی یہ ہے کہ جب اللہ کو مانا, اللہ کے سامنے سر بسجود ہوا تو وہ سر غیر اللہ کے سامنے نہ جھکے. صحیح بات ہے. کسی آرزو, کسی لالچ, کسی وجہ سے بھی نہ, پھر اللہ کے لیے مخصوص ہو. اور جب وہاں بندہ پہنچتا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے. کیا بات. یہ آخری درجہ ہوتا ہے عطا کا. بے شک. تو اس کا مطلب کہ رفتیں ضرور ملتی ہیں جھکنے سے, لیکن اس کی ذات کے آگے جھکا جائے تو رفتیں ملتی ہیں, ادروائز نہیں. حضرت جی ایک بریک پہ جانا اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ سوالات ہیں وہ پروگرام میں شامل کریں گے. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, آپ نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. ای میل کرنے کے لیے almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے, کوسچن کے آپشن میں جا کے اپنا سوال لکھیے, ہمیں بھیج دیجئے. آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے. ایک مختصر کمرشل بریک, حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم, آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. خلیل احمد ہیں لاہور سے. طریقت کیا ہے؟ طریقت ایک ہے شریعت. ٹھیک ہے. شریعت کیا ہے؟ احکام ظاہری عقائد سے لے کر اعمال تک حاصل کرنا, پھر ان پر عمل کرنا. ٹھیک ہے. یہ شریعت ہے. بالکل صحیح. طریقت یہ ہے کہ ہر کام کی, ہر بات کی, ہر جملے کی ایک کیفیت ہوتی ہے. یہ پہلے ہمارے کئی پروگراموں میں گزر چکی. صحیح. اگر ان اعمال, ان احکام کی اطاعت, ان عبادات کی کیفیت بھی دل میں آ جائے, یعنی دل اتنا صاف کیا جائے, دل اتنا روشن کیا جائے, دل میں کوئی تاریکی نہ ہو, تو جب آپ کہیں اللہ اکبر تو دل پہ ہیبت طاری ہو جائے. بالکل صحیح. جب آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہیں تو دل بھی جھوم اٹھے. سبحان اللہ. یہ ہو جائے تو یہ طریقت ہے. بالکل صحیح. شریعت اور طریقت دو الگ چیزیں نہیں ہیں. اگر باطن میں کوئی کیفیت نہیں آتی تو شریعت پر عمل اس کا پورا قبول کرنے والا اللہ ہے, کرے نہ کرے وہ جانے بندہ جانے. بظاہر آپ شرعی طور پر اس کی گرفت نہیں کر سکتے. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. ایک بندہ وہ نماز پڑھتا ہے, سوچتا کچھ رہتا ہے, سجدے کہیں کرتا ہے, کچھ ہوتا ہے, یا اس کا نماز پہ یقین ہی نہیں, دل سے نہیں مانتا, لیکن پانچوں نمازیں پڑھتا ہے, تو کوئی اسے بے نمازی ہونے میں گرفتار نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر نمازیں اسی طرح پڑھتے تو دل اور سیاہ ہوتا ہے, اللہ پکڑا جائے گا. صحیح. بالکل ٹھیک. اور اگر وہ نمازیں دل پر بھی اثر کرتی ہیں, کیفیت بھی آتی ہے, تو یہ طریقت ہے. کمال. بالکل صحیح. یعنی طریقت شریعت کا بھی مغز ہے. بالکل ٹھیک. شریعت سے الگ نہیں ہے, شریعت کا مغز ہے. بالکل ٹھیک.
اگلا سوال حضرت شامل کرتے ہیں، محمد اصغر ہیں لاہور سے. یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان مرنے سے خوف محسوس کرتا ہے، کیا ایسی صورت ہے کہ یہ خوف ختم ہو جائے اور جب بھی موت آئے تو فیملی کی محبت اور دیگر باتیں بے معنی ہو کر رہ جائیں؟ میرے بیٹے، فیملی سے محبت فطری ہے، مرنے کے بعد بھی رہتی ہے، اچھا، برزخ میں بھی رہتی ہے، آخرت میں بھی رہے گی. ایک فطری چیز ہے، وہ انسان کے ساتھ رہتی ہے. جانور میں تب تک ہوتی ہے جب تک اس نے بچے پالنے، پھر وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں، مریں جییں، نہ وہ اسے پوچھتے ہیں نہ وہ ان کو پوچھتے ہیں. انسان کی فطرت میں ہے، یہ ہمیشہ رہتی ہے. یہ نہیں، موت کا ڈر نکل جاتا ہے جب آپ کا تعلق اللہ سے ہو جائے. بے شک، بالکل صحیح. پھر موت صرف ایک پردہ ہے اس زندگی اور اس زندگی کے درمیان. وہ زندگی بہت خوبصورت، بہت بہترین، بہت آرام دہ اور بے مثال ہے. تو جب موت کے دروازے سے آگے قدم رکھتے تو وہ تو کہتے ہیں میں تو وہاں بڑا مشکل میں تھا، یہاں تو مزے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر دنیا میں یہ کیفیت حاصل ہو جائے، یہ یقین نصیب ہو جائے کہ مر کر مجھے اور آزادی اور آسانی اور آسائشیں ہوں گی، تو ڈر نکل جاتا ہے. بے شک، بے شک. ڈر صرف اللہ کریم کی ناراضگی کا ہونا چاہیے. اللہ ناراض نہ ہو، ایسی غلطی نہ کرو. ڈرنا خود سے چاہیے بالکل صحیح. ہمیشہ. یہ جو کہتے ہیں نا اللہ سے ڈرو، جملہ غلط ہے. خود سے ڈرو، کہیں اللہ کو ناراض نہ کر نہ لو. کر بیٹھو. بالکل صحیح. اللہ تو محبت ہے نہیں جی، اللہ تو کرم ہے، رحم ہے، مہربانی ہے. سبحان اللہ، سبحان اس اللہ. کا غضب، اس کا قہر تو ہم خریدتے ہیں، زبردست محنت کر کے، مشقت کر کے، تکلیف کر کے، اوکھے ہو کر، مقدمے بھگت کر، چلان کرا کے، پھانسی لگ کے قتل کرتے ہیں، ڈاکے کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، رشوتیں کھاتے ہیں. تو غضب تو ہم خود خریدتے خود ہیں. کرتے ہیں. بالکل ٹھیک بات. ورنہ وہ تو فرماتے ہیں نہ رحمتی وسعت کل شیء، سبحان اللہ، میری سبحان رحمت اللہ. ہر چیز سے وسیع ہے، بس چھائی ہوئی کوئی ہے، شک نہیں، کوئی شک نہیں ہے. اور اتنی عام ہے کہ کتنے جرم آپ کر چکے، ساری عمر کرتے، ایک دفعہ خلوص دل سے توبہ کر لیں. یا اللہ میں مان لو، یا اللہ میں نے جو کیا غلط تھا، معافی چاہتا ہوں اور میں معاف. سبحان اللہ. تو اس سے تو نہیں ڈرنا چاہیے، ڈرنا اپنے آپ سے چاہیے. اللہ اکبر. اور جب یہ یقین ہو جائے تو موت کا ڈر کر. کوئی ڈر ہی نہیں، بلکہ وہ تو اگر یہ یقین ہو تو وہ تو خوشی کا سبب بنے گا میرے کہ بھائی، میں آج کہاں جا رہا ہوں. میرے بھائی، اب صحابہ کرام ایک دوسرے کو فرماتے تھے کہ میں یہاں شہید ہو جاؤں گا، میرے ساتھ یہ کرنا. دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت نصیب. صحیح. یوم احد کچھ لوگوں نے چاہا، حضور سے اجازت لی کہ اپنے شہداء کو جا کر مدینہ منورہ دفن کریں. آپ نے اجازت دے دی، جنت البقیع میں کرو. جو بچ گئے انہیں بدر میں دفن کر دیا گیا. ایک آدمی تھے عمر بن جموح، وہ ضعیف بھی تھے اور ایک ٹانگ سے لنگڑے بھی تھے. ان کے 4 بیٹے تھے جوان جو جہاد پہ جا رہے تھے. وہ تیار ہو گئے. انہوں نے کہا ابا، ہم 4 آپ ہی کے سپورٹ ہیں، آپ ہی کی طرف سے لڑیں گے. وہ الگ بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس لنگڑی ٹانگ کو جنت میں گھسیٹوں. کیا بات، کیا بات. لہذا میں جاؤں گا. خود میں شہید ہو گئے. اب بیٹوں نے چاہا کہ ان کی میت لے جائے جنت البقیع میں. وہ اونٹ پہ میت رکھتے، اونٹ اٹھنے سے انکار کر دیتا. صحیح. نیچے اتارتے، اونٹ کھڑا ہو جاتا. بٹھا کے اوپر رکھتے، اٹھنے سے انکار کر دیتا. بارگاہ رسالت پناہی میں گئے. یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟
فرمایا اس کا کوئی دوست تھا یہاں کہ جی فلاں بندہ اس کا دوست تھا کہ اسے بلاؤ، وہ ہے حاضر ہوا. بھئی تم نے اور عمر ابن جموع نے کیا کیا تھا کل؟ یا رسول اللہ دعا مانگی تھی. کیا؟ ہم دونوں نے کہا کہ میں نے کہا میں دعا مانگتا ہوں، آپ آمین کہو، آپ دعا مانگیں میں آمین کہوں. میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ ہم فتح یاب ہوں اور میں مشرکین مکہ کا مال غنیمت لوٹ کر لاؤں اور بیت المال میں جمع کراؤں. انہوں نے آمین کہی. پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میں شہید ہو جاؤں اور یہیں ویرانے میں احد میں دفن ہو جاؤں اور قیامت کو یہاں سے اٹھوں. تو میں نے آمین کہی تھی. وہ شہید ہو گئے، میں فاتح ہو گیا. تو حضور نے فرمایا اس کی میت نہیں جائے گی، اسے یہی دفن سبحان کر. اللہ. بے شک. تو موت تو مانگتے تھے پر وہ مانگتے ہیں جنہیں پتہ ہو کہ آگے کچھ ہے، اور جنہیں وہ یقین ہوتا ہے کہ میں اس لنگڑی ٹانگ کو وہاں گھسیٹوں گا. یہ یقین کی حد ہے نا جی کہ میں نے واقعی وہیں جانا. میں نے زندگی بھر اسے زمین پہ گھسیٹا، میں اس لنگڑی ٹانگ کو جنت میں گھسیٹوں گا. تو یہ یقین بھی تو ہو نا کہ جنت میں جانا ہے. محمد طارش ہیں لاہور کینٹ سے. میں ایسا بننا چاہتا ہوں جس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کیسے بنوں؟ یہ ساری گفتگو میرا خیال ہے اسی ان حوالے سے. کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو میری غلامی کر لو بس. محمد عمران ہے کانا سے. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہیں، پھر نیکی اور بدی کا صلہ قیامت پہ کیوں اٹھا دیا گیا؟ وہ تو یہاں حساب لینے پر بھی قادر ہے. بالکل قادر ہیں اور یہاں لیتے بھی ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے، بندے کو سمجھ نہیں آتی. صحیح. یہاں کے معاملات بھی چلتے رہتے ہیں. یہ عالم ایسا ہے کہ آپ گندم بوتے ہیں، گندم کی فصل آتی ہے، جو بوتے ہیں جو کی آتی ہے. صحیح. بادام کے پیڑ پر بادام آتے ہیں، انار کے پیڑ پہ انار آتے ہیں. یہ بھی ایک جزا سزا کا معاملہ بالکل ٹھیک ہے. بات آپ برائی کرتے ہیں آپ کے ساتھ دنیا میں برائی ہوتا ہے، آپ بھلائی کرتے ہیں آپ کے ساتھ بھلا ہوتا ہے. کوئی شک نہیں کہ نہیں. کوئی شک. ایک نظام ہے، لیکن یوم جزا پہ اللہ نے رکھا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اس آدمی تک جو قیامت میں آخری آدمی ہوگا، یکجا سب کے سامنے. صحیح. وہ کسی محلے گلی کی بات نہیں ہے، کسی عہد کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو تمام جتنے بھی انسان ہیں انسانیت کی ہے. اس کے سامنے بےعزتی بھی اب ہونی ہے اور ہوگا عزت تو بھی آج ہونی کے لوگوں کا ہوگا. بالکل ٹھیک بات ہے. وہ کریم چاہتا ہے کہ سب ایک دوسرے کو دیکھیں، سبحان اللہ. انبیاء کی مناظر بھی دیکھیں، صحابہ کے درجات بھی دیکھیں، نیک لوگوں کی عظمتیں بھی دیکھیں اور مجرموں کا حشر ہوتا ہوا بھی دیکھیں. سارے ایک وقت میں روبرو ہو کر دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا. بے شک. اور بالکل یہ صحیح. اس کی مرضی، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کرے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. کسی کی جرت نہیں کہ اس پر سوال کرے کہ ایسا کیوں ہے، اور لوگ سارے جواب دیں. بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. وہ یہاں حساب لینے میں بھی قادر ہے، لے رہا وہاں بھی قادر ہے. لے رہا ہے یہاں بھی. وہ ہر جگہ قادر ہے. تو اس کی قدرت کا جب وہ لے اقرار رہا ہے یہاں بھی. تو پھر سوال رہتا ہی نہیں کوئی. وہ لے رہا ہے. جب ہے قادر. نظام ہی ایسا ہے. بالکل صحیح. آج خود جسٹس ہو رہا ہے بے شک. بے شک. آٹومیٹکلی. بالکل صحیح. حضرت جی پھر بریک کا وقت ہو گیا، اور ایک بریک، آخری بریک وہ بھی لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد کافی سارے سوالات ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ پھر جلدی سے ان کے جوابات ناظرین تک پہنچ جائیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333455021. اور اسی طرح سے ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے اپنا سوال لکھیے، ہمیں بھیج دیجیے. آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے، حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے.
پریا میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں پریا میں. اور محمد سلیم ہے بلوال ضلع سرگودا سے. بوقت نماز اگر دو ایسے اشخاص جمع ہو جائیں کہ ان میں سے ایک حافظ قرآن ہو مگر داڑھی نہ رکھتا ہو جبکہ دوسرا باریش ہو لیکن حافظ قرآن نہ ہو تو ان میں سے جماعت کروانے کا حقدار کون ہوگا؟ بارش. بالکل صحیح ہے کیونکہ حافظ قرآن ہونا شرط نہیں ہے جماعت کے لیے. بالکل ٹھیک. سنت کا تارک ہے. تارک ہے. ٹھیک ہے. نبیلہ بشارت ہیں لندن یو کے سے. میں نے بلی پالی تھی مگر اب وہ تنگ کرتی ہے. میرا سوال ہے کہ اسے گھر سے نکالنے سے مجھے گناہ تو نہیں ہوگا؟ کوئی گناہ نہیں ہوگا, ایک جانور ہے. ٹھیک ہے نہیں تو نہ. اچھا عمومی طور پہ یہ لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جی بلی گھر میں آئی ہے تو اب رزق آ رہا ہے اور یہ چلی جائے گی تو پتہ نہیں رزق چلا جائے گا. اس کا کیا تعلق ہے بلی کے ساتھ؟ کوئی تعلق نہیں. ایک گھریلو جانور ہے اور مفید ہے. جو چوہے یا گھر کے ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کر لیتی ہے. اور کچھ اس میں آسانی یہ ہے کہ کتے کی طرح اس کا جوٹا ناپاک نہیں ہے. اچھا بلی کا جوٹا ناپاک نہیں ہوتا. اچھا یہ بہت بڑی تو اس لیے اسے گھروں میں رکھتے ہیں. لیکن اگر نقصان کرے تو نکال دیں یا مار دیں. زیادہ نقصان کرتی ہے تو مار دیں. ٹھیک ہے, کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. بالکل ٹھیک ہے. عابد حسین ہے لاہور سے. حافظہ تیز کرنے کے لیے کوئی وظیفہ ہوتا ہے؟ حافظہ تیز کرنے کے بچے درود شریف پڑھا کریں اور زیادہ پڑھا کریں. بالکل صحیح. محبوب رحمان جدہ سعودی عرب سے. مذہب اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ مذہب بچے راستے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ذہب یذہب, وہ گیا یا چلا جانا. وہ جو جانے کا راستہ ہوتا ہے اسے مذہب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ذہب تو ہو گیا نا جانا. اب جس راستے پہ جانا ہے اس راستے کو مذہب کہتے ہیں. صحیح. تو مذہب آپ ہر اس مذہب کو کہہ سکتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. لوگوں نے زندگی کے ایک راہ تو اپنائی ہوئی ہے, اسی لیے کہتے ہیں مذاہب باطلہ. ٹھیک ہے. باطل مذہب کوئی مذہب کہا جاتا ہے. وہ ایک راستہ تو ہے زندگی کا. بالکل. اور مذہب اسلام ایک حق کا راستہ ہے. یہ بھی مذہب ہے لیکن یہ حق کا ہے. صحیح. بالکل ٹھیک. تو یہ فرق ہے. محمد آفتاب ہیں ریلوے کالونی لاہور سے. مسلمان کسی غیر مسلم سے کس حد تک تعلقات استوار کر سکتا ہے؟ جہاں اسلام یا اسلامی کوئی رکن, نہ اسلام کی توہین ہوتی اور نہ اسلام کا کوئی رکن ضائع ہوتا, وہاں تک رکھ سکتے. ٹھیک ہے. عرب کے لوگوں کو تصوف کی دعوت کیسے دی جا سکتی ہے؟ عرب میں بچے بڑا زیادہ تصوف ہے. آپ کو کس نے کہا کہ وہاں تصوف نہیں؟ اچھا. صرف حکومت اگر اس کی قائل نہیں ہے تو ایک حد تک وہ بھی قائل ہے. ٹھیک ہے. روایتی صوفی جو رواجی بن گئے ہیں صوفی ہیں نہیں, وہ ان کے خلاف. ٹھیک ہے. ورنہ کوئی مسلمان تصوف کے خلاف نہیں ہے. کیونکہ تصوف میں نقل بہت آ گئی ہے اور بدعات شامل کر دی گئی ہیں, تو اس پہ وہ زیادہ تنقید کرتے ہیں یا روکتے ہیں. حقیقی تصوف کو تو کوئی نہیں روکتا. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. کہیں عالم اسلام میں کوئی نہیں روکتا. صحیح. لیکن کوئی تصوف کسی کے پاس ہو بھی نہ, یہ جو صرف بنے ہوئے ہیں اتنی تسبیح پڑھ لی تصوف ہو گیا, ذکر لسانی سے تصوف کا تو کوئی رشتہ ہی. صحیح. پڑھی تو ثواب ہو گیا بھائی, تصوف میں کہاں سے آ گیا؟ بالکل ٹھیک. تصوف کی بنیاد ہی ذکر قلبی پر ہے. ذکر جہر جو صوفی کراتے ہیں, کمزور درجے کے صوفی ہوتے ہیں, ذکر جہر میں بندے کو لگا کر آہستہ آہستہ پھر ذکر قلبی پہ لے جا. یہ طاقت ہونا کہ بندے کو ایک دم ذکر قلبی پہ لگا دو, یہ بڑے شاذ ہوتے ہیں دنیا. کبھی کبھی ایسے لوگ آتے ہیں, ورنہ ہر بندہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, پھر کہا الا اللہ الا اللہ الا اللہ, پھر اللہ اللہ اللہ, پھر قلب پہ
سانس کے ساتھ کرو اللہ اللہ. صحیح. اسٹیپ وائز تو یہ وہاں تک لے جانے کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ سارے سلسلے ذکر قلبی کرتے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ قوت شیخ میں ہو کہ وہ کہ قلب پہ کرو اور قلب کو ایک نظر میں جگا دے، یار یہ بڑی شاذ ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل تو صحیح. یہ جو تسبیحات والے صوفی ہیں، تسبیحات کا تصوف سے کیا تعلق؟ صحیح. زبان سے جو ذکر کریں گے اچھا ہوگا، اس کا ثواب ملے گا. زبان کا دل سے کیا تعلق؟ صحیح. زبان کی تاثیر دل تک تب پہنچتی ہے جب پہلے دل کو زندہ کریں. قلب روشن ہو تو پھر زبانی الفاظ اگر اچھے ہوں اچھی تاثیر جاتی ہے، برے ہوں تو قلب روکتا ہے کہ یہ نہ کرو. صحیح. وہ تو بڑے مشکل مقام ہے، بڑی محنت سے حاصل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو ایسے جو لوگ ہیں جو واقعی تصوف کو سمجھتے ہیں، ان کے خلاف کوئی بھی نہیں دنیا میں کہیں بھی کوئی نہیں. باقی جو 2 نمبر اور جعلی لوگ اپنا روپ وہ دھار لیتے ہیں، وہ اتنا بن گیا ہر ہے جگہ کے اوپر کہ ہی. تلاش کرنا مشکل ہو گیا ہے بالکل ٹھیک ہے. کہ کون حق پر ہے. بالکل صحیح. پھر لہذا حکومت کا تو کام ہے، وہ سب کو وہ جانتے ہیں کہ جو حقیقی صوفی ہے وہ ہم سے کب روکا جائے گا. صحیح. دل کے معاملات پر حکومت کا کیا اختیار. کیا بات. تو کم از کم نکال تو رک جائیں گے. صحیح. بالکل ٹھیک. اس لیے وہ کرتے ہیں. صحیح. اب دیکھیں نا، ساری دنیا کو منع کرتے ہیں کہ روضہ تر کی طرف منہ کر کے دعا نہ مانگو. سب کو کہتے ہیں وہاں روضہ تر تک پشت کرو اور قبلے کی طرف منہ کرو. ٹھیک ہے. تو جب بادشاہ خود گیا زیارت کے لیے تو روضہ تر کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے. وہ دنیا کو روک رہا ہے، خود کر رہا ہے، اسے پتا ہے کہ میں ایک حد کے اندر کر رہا ہوں. صحیح. لوگوں کی خواہشات نفسانی ہوتی ہیں، نام دعا کا کر لیتے ہیں. میں اللہ کی اطاعت مانگ رہا ہوں، حضور کی رضا مانگ رہا ہوں، نیکی کی توفیق مانگ رہا ہوں. خود بادشاہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہے سبحان اللہ سبحان اور اللہ. ساری دنیا کو روک رہا ہے. روک اس لیے رہا ہے کہ ان کنجروں نے دعا کب کرنی ہے، انہوں نے تو خواہشات بیان کرنی. بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل ٹھیک. لہٰذا یہ اللہ کے سامنے کرتے رہے، حضور کو پریشان نہ کر. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اب روزہ اتر پہ جا کر کوئی کہے میری اولاد ہو جائے، مجھے روپے مل جائیں، یار یہ کیا کم عقلی ہے نا اس کی. کیا بکواس، جہالت ہے. تو انہوں نے پابندی لگا دی کہ روزہ اتر کی طرف ہاتھ اٹھا کر کوئی دعا نہیں مانگے. بالکل ٹھیک بات. تو ہم ایک سرا پکڑ لیتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور واقعتاً اگر اس طرح سے اجازت مل جائے تو لوگ وہاں جا کے اسی طرح کے بلکہ چڑھانے شروع کر دیں وہاں جا کے نا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، روزگار کے لیے غیر مسلم ممالک جانا درست ہے یا تعلیم کے لیے غیر مسلم ممالک جایا جا سکتا ہے؟ بیٹے بات یہ ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. غیر مسلم ممالک میں اگر کوئی رہتا بھی ہو تو اسے مسلم ملک میں ہجرت کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب موت آتی ہے تو اس کے گردا گرد بدعات اور رسومات اور کفر دیکھ کر فرشتے کہتے ہیں فیما کنتم، اتنی عرصہ زندگی کیا کرتے رہے ہو، یہ تو تمہارا تو جسم میں ہاتھ لگانے کو دل نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے قرآن میں موجود ہے، ابھی روح قبض نہیں ہو، کہتے ہیں تمہاری تو روح قبض کرنے کو دل نہیں چاہتا، تمہیں کہاں ہاتھ لگائیں. کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، اس ملک میں تو ایک عام آدمی، غریب آدمی تھا، جو حکومت تھی، جو ملک تھا، جیسا وہاں کا رواج تھا ویسا مجھے رہنا پڑا. وہ کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسع، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فلم تہاجروا فیہا، یہاں سے چلے جاتے، جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں چلے جاتے. اب تو ساری دنیا چھوڑ رہے ہو، یا تو تم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہوتا تو یہاں رہتے، جب چھوڑ کر جانا ہے تو پہلے چھوڑ جاتے نا، اچھے لوگوں میں چلے جاتے. بالکل صحیح. اس آیت سے علماء اخذ کرتے ہیں کہ دارالکفر سے ہجرت واجب ہو جاتی ہے دارالاسلام. صحیح. جہاں آپ اسلام پر آرام سے عمل کر سکیں وہاں چلیں. ٹھیک ہے. اب ہمارے ہجرت کرتے ہیں دارالاسلام سے دارالکفر کی طرف. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ 2 طرح کے،
ایک بندہ دارالکفر میں جاتا ہے، کچھ نہ کچھ لوگوں کو متاثر کر کے مسلمان کر لیتا ہے، وہاں سے خود متاثر نہیں ہوتا، اس کا جانا واجب ہے، ضروری ہے، ضرور جائے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ایک ٹھیک، بندہ جاتا ہے یہاں جو کوئی نماز روزہ کرتا تھا وہ بھی چھوڑ وہ بھی دے، چھوڑ وہاں دے۔ متاثر ہوتا ہے، اس کا جانا حرام ہے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ تو یہ فیصلہ اس بندے کے اوپر ہے کہ وہ اصول ہے، کتنی استطاعت رکھتا ہے۔ اصول ہے، بالکل ٹھیک، وہاں جائے۔ اب دیکھیں نا علامہ مرحوم امیر محمد خان وہاں بھی رہے، تہجد بھی پڑھتے رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، پڑھ کر آئے، تو صحیح، جائے، بالکل صحیح، ایسا بندہ ضرور جائے، ضرور جائے، اور اس کا جانا واجب ہے۔ واجب ہے۔ اب بالکل جس نے جا کے چھوڑ دینا ہے بالکل اس کا جانا حرام ہے۔ حرام ہے۔ بالکل صحیح۔ عزیز جی، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333455021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ المرشد.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا